أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ یہودیوں کی شرارتیں بہت زیادہ تھیں. نبیوں کو قتل کرنا، نبیوں کا انکار کرنا، نبیوں پر الزام لگانا، یہ ان لوگوں کی ایک پرانی عادت تھی. اللہ تعالیٰ نے جوئس کی جو برائیاں ہیں ان کو یہاں پر بیان کیا ہے، اور ایک سب سے بڑی برائی حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر الزام لگانا. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں بیوی ہوگی حضرت مریم علیہ السلام، بغیر شوہر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا تھا. تو وہ بیٹے نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان یہودیوں پہ لعنت برسائی ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم جو کہ اللہ کے رسول ہیں ان کو ہم نے قتل کر ڈالا. یہ ان کا کہنا تھا، یعنی فخر کرتے تھے، فخر کے طور پر کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ کو مار ڈالا، یہ کہتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی وجہ سے ان کے اوپر لعنت برسائی. کتنا بڑا کفر ہے. اور پھر یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا، گویا کہ ہمارے عقیدے کے اعتبار سے انہوں نے قتل نہیں کیا ہے جیسے آگے آ رہا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان کی رغبت ضرور تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ قتل کر ڈالے. ان کا شوق تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر دے، دلی چاہت تھی ان لوگوں کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. دیکھو یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول تو مانتے نہیں تھے، لیکن مذاق کے طور پر کہتے تھے کہ عیسیٰ بن مریم جو کہ اللہ کے رسول تم مانتے ہو، جس کو تم اللہ کا رسول کہتے ہو، یہ حقیقت میں مانتے تو نہیں تھے لیکن بولتے تھے مذاق کے طور پر. جیسے کہ کفار قریش بھی تو کہتے تھے یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، کہ وہ شخص جس کے اوپر قرآن اتارا گیا تو مجنون ہے، نعوذ باللہ، تو پاگل ہے، یہ کہتے تھے قریش، کفار قریش. حالانکہ وہ مانتے نہیں تھے کہ قرآن اترا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ان کو سولی پر چڑھایا، لیکن ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. یہ کلیئر بات ہو گئی قرآن کی. یہ جو کراس لگا ہوا ہوتا ہے جس پہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس پہ سولی چڑھائی تھی، کہا کہ ہمبک بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے نہ ان کو سولی پہ چڑھایا، ان کے لیے معاملہ ہی مشتبہ کر دیا گیا. بات کیا ہوئی؟ تفسیر ابن کثیر کے اندر روایتیں تو بہت مختلف لکھی ہے، لیکن ایک روایت جو کئی تفسیر کی کتابوں میں لکھی وہ یہ ہے کہ یہود کی ایک جماعت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دی
اور کہا کہ وہ تو جادوگرنی کا بیٹا ہے، جادوگر، ساحر ابن ساحرہ، ساحر کے معنی جادوگر، کہ یہ جادوگرنی ہے اس کا بیٹا ہے، یا نعوذ باللہ زانیہ کا بیٹا ہے، زانی، اس طرح کے الفاظ وہ لوگ کہتے تھے۔ ان کی والدہ پر الزام لگایا حضرت مریم علیہ السلام پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو بد دعا کی، اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، وَأَنَا مِن رُوحِكَ خَرَجْتُ وَبِكَلِمَتِكَ خَلَقْتَنِي، تیری روح سے میں نکلا ہوں اور تیرے کلام سے تو نے مجھے پیدا کیا ہے، وَلَمْ آتِهِم مِّن تِلْقَاءِ نَفْسِي، میں ان لوگوں کے پاس اپنی طرف سے نہیں آیا ہوں، تو نے بھیجا ہے تب میں آیا ہوں۔ اللہم فَلْعَنْ مَنْ سَبَّنِي وَسَبَّ أُمِّي، اے اللہ تو لعنت بھیج اس پر جو مجھے گالی دے اور میری ماں کو گالی دے۔ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام سے مراد یہ لوگ جو جیسس کہتے ہیں وہ، اور مریم علیہ السلام سے مراد وہ لوگ جو میری کہتے ہیں۔ اب بچوں کو تو پتہ نہیں ہوگا، عیسیٰ بولیں گے مریم بولیں گے تو نہیں سمجھیں گے، تو جاننا ضروری ہے کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام سے مراد یہ لوگ جو جیسس کہتے ہیں، اور مریم علیہ السلام سے مراد یہ لوگ میری کہتے ہیں۔ بہت ضروری ہے جاننا، کیونکہ جس ملک میں ہم پڑھتے ہیں اس ملک کے اندر ایسے دھرم کے جاننے والے ہو، ایسے ماننے والے ہو، تو بہت ساری باتیں کانوں میں آئے گی، تو ہمارے پاس اگر بیسک ہی نہیں ہوگا تو پھر بہہ پڑیں گے، کیونکہ یہ جو دور ہے الحاد کا دور ہے، الحاد کفر کا دور ہے۔ ہاں، ہندوستان کے اندر ایک آدمی، اب اس کو مولانا کیسے کہوں، کہا جاتا تھا مولانا اس کو، تو پہلے وہ بریلوی تھا، اس کے بعد وہ اہل حدیث میں گیا، اہل حدیث والوں نے بڑا مکان بنا دیا، پھر تبلیغ جماعت میں گیا، پھر گھر کو بیچے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، سناتن دھرم میں چلا گیا، کافر ہو گیا، اور تحقیق کی گئی تو اس کے گھر میں 5 عالم ہیں۔ اب سوچئے، تو اب ہم لوگوں کو ان باتوں کو جاننا کتنا ضروری ہے، ہمارے عقائد بھی جانیں اور خود دوسروں کا بھی جانیں، تاکہ جو الٹا آوے اس کو ہم ہضم نہ کر لیں، الٹی بات جو کہے ہمارے مذہب کے خلاف۔ خیر، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نہ قتل کیا نہ ان کو سولی پہ چڑھائی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ان کے اوپر لعنت بھیج، جو مجھے گالی دے اور میری ماں کو گالی دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، تو جن لوگوں نے ان کو گالی دی تھی اور ان کی ماں کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کر دیا، ان کو چینج کر دیا، بندر بنا دیا، کچھ کو خنزیر بنا دیا، سور بنا دیا۔ جب یہودیوں کا جو سردار یہودا تھا اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑی مصیبت آ گئی، گھبرا گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے ڈرنے لگے، تو سب نے اتفاق کیا کہ اب ان کو اڑا دو، یہ رہیں گے نہیں تو دعا بھی نہیں ہوگی، بد دعا بھی نہیں ہوگی، اس لیے ان کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور ان کو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسمان کی طرف اٹھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ ایکم یرضی بأن یلقی علیہ شبہی فیقتل ویبسل ویدخل الجنہ۔ بھائی 17 ساتھی تھے یا 12-13 تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، دیکھو حضور کے ساتھ رہنے والوں کو صحابی کہتے، اور ان کے ساتھ جو رہتے تھے وہ حواری کہلاتے تھے۔ کہا کہ تم میں سے کوئی ایک آدمی تیار ہے کہ جو میری شکل پہ ہو جائے گا، پھر اس کو قتل کیا جائے گا اور اس کو سولی دی جائے گی اور وہ جنت میں داخل ہوگا؟ تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل پر بنا دیا۔ اب وہ آئے یہودی اور ان کو قتل کر دیا اور سولی پہ چڑھا دیا۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے جیسس کو قتل کر دیا، ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، وہ سوچ میں ہی رہ گئے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے جس واقعے کے اندر ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے قتل کیا تھا۔ خیر، تو
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ انہوں نے ان کو قتل کیا ہے نہ سولی پہ چڑھایا ہے، لیکن معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا ہے۔ وہ ان کے لیے مشتبہ، کون ان کے لیے مشتبہ کر دیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مشتبہ کر دیے گئے، یا جس آدمی کو انہوں نے قتل کیا تھا اس کو مشتبہ کر دیا؟ کیونکہ گرامر کے اعتبار سے کچھ بحث ہوئی ہے، تو اس لیے یہ ترجمہ کیا کہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ اب اشتباہ کی کیا شکل تھی؟ ایک واقعہ تو میں نے آپ کو نقل کیا، امام راضی نے اور بھی کچھ واقعات نقل کیے ہیں۔ ابن کثیر نے تو ایک بادشاہ کا واقعہ نقل کیا کہ لوگوں نے بادشاہ کو کمپلین کی کہ یہ آدمی ہے جو اس طرح سے دین کی باتیں کرتا ہے، تو ان کے لیے کچھ کیا جائے۔ تو بادشاہ نے آدمی بھیجے اور ان کو اس طرح سے کیا۔ ابن کثیر کی ایک روایت یہ ہے۔ بہت سارے متکلمین یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو ان کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ اب یہود لوگوں نے ڈر محسوس کیا۔ کیا ہوا کہ اگر ہم لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ عیسیٰ ہے کہاں، تم نے ان کو مار ڈالا ہے تو ہے کہاں بتاؤ؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے دروازہ اوپر سے چھت میں سے کھولا، ان کو اٹھا لیا۔ فرشتے کو دیکھتے اس کے لیے کیا مشکل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے؟ تو یہودیوں کو عوام سے ڈر لگا کہ یہ لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے اور ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اس لیے انہوں نے ایک آدمی کو پکڑا اور اسی کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد سولی پہ چڑھایا اور لوگوں کو کہا کہ یہ عیسیٰ ہے، یہی عیسیٰ تھا۔ اور دیکھیے، ایک آدمی کے بارے میں لوگوں نے سنا تو بہت ہوتا ہے لیکن سب تھوڑی جانتے۔ ایک کوئی بڑے مولانا یہاں آ جاوے یا کسی دنیا کا کوئی پرائم منسٹر آ جاوے تو لوگوں کے سامنے چلے گا تو لوگ اس کو نارمل آدمی سمجھیں گے، جو جانتے ہیں وہ جانتے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سب جانتے تھوڑی سے، سنا تھا ان کے بارے میں کوئی اس طرح سے مسیح ہے۔ اب کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے ملتے بھی کم تھے، لوگوں سے ملنا جلنا کم تھا، تو نصارہ نے، جو کرسچن لوگ ہیں، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کے پروجوں نے، یعنی ان کے باپ داداؤں نے دیکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ آج کتنے ہزار سال ہو گئے، جب ان کی کتاب کے ٹھکانے نہیں رہے تو اس واقعے کا کیا ٹھکانہ رہے گا؟ ان کی کتاب کو وہ خود آج بھی ان کے عالم کہنے لگے ہیں، کرسچنوں کے عالم، کہ ہماری کتاب تو بنی بنائی ہے، اب اس کو ماننے کا فائدہ کیا؟ تو ان کے لیے معاملہ اس طرح سے مشتبہ کیا گیا۔ ایک شکل یہ ہوئی۔ دوسری شکل یہ ہوئی کہ یہودیوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلانے گھر کے اندر موجود ہیں اپنے حواریوں کے ساتھ، تو یہود کا جو سردار تھا یہودا، اس کو حکم دیا، جس کو طیفایوس کہتے تھے، جس کا نام طیفایوس تھا، اس کو کہا کہ تو جا اور عیسیٰ کو مجبور کر کہ وہ اس گھر میں سے نکل جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مجبور کر کے وہاں سے نکلے تاکہ ہم ان کو قتل کر ڈالیں۔ وہ گیا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو گھر کے چھت سے نکال دیا، اور جو آدمی گیا تھا اسی کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں کر دیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ عیسیٰ یہی ہے، اسی کو قتل کیا اور اسی کو سولی پہ لگا دیا کہ دیکھو یہ عیسیٰ ہے۔ اور دوسرا ایک قول یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک آدمی کو چوکیداری کے لیے رکھا تھا کہ وہ دیکھے کہ عیسیٰ آتے ہیں جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے اوپر چڑھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان کے اوپر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دربان کو جو ان کی چوکیداری کر رہا تھا اسی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں کر دیا۔ اب وہ ان کو قتل کرنے لگے، وہی لست بعیسیٰ، میں عیسیٰ نہیں ہوں، تم مجھے مت قتل کرو، نہیں تو عیسیٰ ہے، اسی کو قتل کر، اور سولی پہ لگا دیا کہ دیکھو ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ اور ایک شکل یہ بھی ہے کہ یہود نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کا ارادہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 10 حواری تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، کون آدمی جنت خریدنا چاہتا ہے؟ کون چاہتا ہے کہ جنت میں چلا جائے؟ اس کو میری شکل میں کر دیا جائے گا۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں تیار ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی، وہ نکالے گئے باہر، ان کو شہید کیا گیا، بلکہ اس کو قتل کر دیا گیا، جس سے تو وہ نہیں کا آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ اور ایک شکل یہ بھی لکھے راضی میں کہ ایک آدمی تھا جس کو حواری کہا جاتا تھا، حالانکہ وہ منافق تھا، ہر جگہ یہ رہا ہے، کسی جگہ کوئی خالی نہیں رہا، حضور کے ساتھ جیسے منافق تھے، صحابہ کے ساتھ بھی اس طرح کے لوگ تھے، ہر دور میں یہ رہا ہے۔ تو منافق تھا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، یہ یہود کے پاس گیا اور ان کو بتایا کہ عیسیٰ فلاں جگہ پر ہے۔ وہ یہود کے ساتھ داخل ہوا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی چگل خور کو، اسی منافق کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں کر دیا، اس کو قتل کر دیا اور اس کو سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ سوچا کہ ہم نے تو قتل کر دیا عیسیٰ کو۔ خیر، یہ سارے واقعات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ان پر مشتبہ ہو گیا، ولیکن شبہ لہ۔ لیکن ایک سوال یہاں ہوتا ہے اور بہت اہم سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر انسان کو دوسرے انسان کی شکل میں بدل دیا جاوے تو پھر ہوگا کیا؟ یہ تو دنیا کو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا، بہت بھاری ہو جائے گا۔ نکاح، بھائی آدمی گیا کر میں تیرا شوہر، کہا نہیں تو کہا میرا شوہر ہے، تو تو کوئی دوسری شکل میں آیا ہے۔ کبھی ایسا سننے میں آیا کہ بعض لوگوں نے، بعض عورتوں نے یہ بتایا، اس کا شوہر اس کے پاس صحبت کے لیے گیا تو عورت نے کہا ابھی تو تم آ کے گئے، کیا بات ہے؟ کہا میں کہاں آیا، تو پتہ چلا کہ کوئی جن اس کی شکل میں گیا تھا۔ تو اگر ایسا معاملہ چل پڑا تو پھر بھروسہ ہی نہیں رہے گا۔ نکاح ہے، طلاق ہے، بہت سارے مسئلے ہیں، ان مسئلوں کے اندر شبے ہی شبے پڑتے رہیں گے۔ تو کیا کیا جائے، یہ سوال ہے یہاں پر۔ ولیکن شبہ لہم، ان لوگوں کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو شبہ میں ڈالا گیا تھا وہ ایک خاص واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ عامتاً ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو کسی کی شکل میں بدل دیا جائے۔ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کو بچانا تھا، نبی کو بچانا تھا، اس وجہ سے ایسا کیا گیا۔ باقی عامتاً کوئی، اسی لیے تو کہا گیا، حدیث میں کیا آیا کہ شیطان کبھی نبی کی شکل میں خواب میں نہیں آ سکتا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، اس لیے کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا کبھی بھی۔ شیطان نبی کی شکل میں، خدا کی شکل میں آ سکتا ہے، خدا کی کوئی شکل نہیں ہے، وہ آ کر کہے گا کہ میں خدا ہوں، لیکن نبی کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، اس لیے کہ نبی سے تو شریعت چلتی ہے۔ اگر شیطان نبی کی شکل میں آ گیا تو پھر شریعت کا بھروسہ ہی نہیں رہے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے دیکھا ہے خواب میں اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کسی اور کو نہیں دیکھا ہے۔ اب آپ کہو کہ میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خواب کے اندر حضور کو جیسے کسی نے دیکھا کہ یہ اللہ کے نبی ہے لیکن داڑھی نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں؟ کہا حضور ہی کو دیکھا ہے، لیکن جو دیکھنے والا ہے اس کی زندگی میں سنتیں نہیں ہیں، تو اس کو بتایا گیا کہ سنتوں کا خیال رکھو۔ کسی نے حضور کو کوٹ پینٹ میں دیکھا تو اس زمانے کے لوگوں کو کہا گیا کہ جو تم فیشنوں میں پڑے ہوئے اس کو چھوڑو اور نبی کی شکل میں آؤ۔ سمجھ رہے؟ تو جہاں شریعت کا معاملہ ہوتا ہے وہاں کبھی بھی اس طرح کا اشتباہ نہیں ہوگا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا اور اس بچانے کے لیے مختلف شکلیں اختیار کی گئی اور مختلف واقعات آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور یقیناً جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے اس قتل کے بارے میں وہ اس سے شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔
جن لوگوں نے اختلاف کیا وہ شک میں پڑے ہوئے تھے کس کو قتل کیا تھا، کس شک میں ہے، شک میں ایسے ہو گئے. سدی کی روایت ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر نہیں آئے ان لوگوں نے سولی پہ جا کے دیکھا، اس کا چہرہ تو عیسیٰ کا دکھتا ہے لیکن دوسری باڈی تو عیسیٰ کی نہیں لگتی. اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کہاں ہے، اور اگر ہمارا آدمی یہ ہے تو عیسیٰ کہاں ہے؟ خدا کی قدرت ہے. ایسا اشتباہ میں پڑ گئے، یہود بھی شک میں پڑ گئے اور کرسچن بھی شک میں پڑ گئے. اس لیے امام راضی نے لکھا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس قتل کے بارے میں وہ اس سے شک کے اندر ہیں. تو وہ کون لوگ ہیں؟ بعضوں نے کہا کہ وہ یہودی لوگ ہیں، اور بعضوں یہ نہیں شک کرنے والے، جو اختلاف کرنے والے آپس میں، وہ اختلاف کرنے والے یا تو یہودی یا یہ کہ کرسچن خود آپس میں شک کر رہے ہیں. اگر یہودی شک میں ہے تو ان کا شک کیا تھا؟ تو دیکھیے یا پہلے کرسچنوں کا ہم سنتے ہیں کہ کرسچنوں کا کیا شک ہے. کرسچنوں کے اندر یہ سب متفق تو ہے اس بات کے اوپر، جتنے بھی کرسچن ہیں وہ اس پہ متفق ہے قتل کرنے والے یہود تھے، بس اس میں اتفاق ہے سب کو. کوئی بھی کرسچن ہوگا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب کرسچنوں کے نبی کو ان لوگوں نے قتل کر دیا اس کے باوجود یہ لوگ ایک ہیں، یہ مسلمانوں کے مقابلے میں ایک ہو جاتے. یاد رکھو ان میں آپس میں بہت شدید اختلاف، وہ جان کے دشمن ہیں. ہٹلر نے جتنے لاکھ لوگوں کو مارا تھا سب یہودی تھے، اور اس کی وجہ اس نے بتلائی دی کہ میں چند ہزار کو چھوڑ رہا ہوں، وہ اس وجہ سے چھوڑتا ہوں تاکہ بعد میں لوگ مجھے گالی نہ دے، مجھے کہے کہ اس نے صحیح کیا تھا، اس نے صحیح کیا تھا، تاکہ ان کی شرارتوں کو دیکھ کر سمجھ لیں کہاں ٹھیک کیا تھا. اس نے کئی لاکھ لوگوں کو مارا تھا. آج بھی اس کے کھڈے انگلینڈ کے اندر بلیک بن کے اندر دیکھے ہم نے، پیلے اور ایسے ہو گئے، بم ٹھوکے تھے اس میں. تو آپس میں ان میں بہت بڑی لڑائی ہے، ان میں بھی لڑائی ہے اور ان کے اندر بھی لڑائی ہے. کرسچنوں میں بھی بہت بڑی لڑائی ہے. تو یہ کرسچن لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے والے یہود تھے. لیکن نصارہ جو ہے کرسچن، اس کی 3 جماعتیں ہیں، اس کے 3 بڑے فرقے ہیں. ایک فرقہ نستوریہ، ایک فرقہ ملکانیہ اور ایک فرقہ یعقوبیہ. یہ 3 فرقے ہیں اور ہر ایک کی مینٹالٹی الگ الگ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت کے قتل کرنے کے بارے میں، ان کو آسمان پہ اٹھایا گیا، اس کے بارے میں ان کی 3 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو قتل کیا وہ ناسوتی اعتبار سے کیا گیا ہے، لاہوتی اعتبار سے نہیں. ناسوتی کا معنی جسم، ان کا جسم کو کاٹا ہے، روح نہیں. یہ کہتے ہیں ناسوت اور لاہوت. ناسوت سے مراد جسم ہے، لاہوت سے مراد روح. اکثر حکما یہ کہتے ہیں، یہ اسی قول کے، جو جتنے بھی حکما ہیں وہ یہ اسی قول کے قریب ہے کہ کاٹا تھا، قتل کیا تھا ان کے جسم کو، ان کی روح کو نہیں قتل کیا تھا. اس لیے کہ انسان صرف اسی کا باڈی کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر ایک روح بھی پائی جاتی ہے، ہاں، جو اس بدن کے اندر گھسی ہوئی ہے. انسان کے اندر ایک تو جسم ہے، ایک روح ہے، 2 چیزیں ہیں. اور اصل تو روح ہے. اگر یہ روح نہ ہو تو انسان کچھ نہیں کر سکتا، نہ سوچ سکتا ہے، نہ کوئی حرکت کر سکتا ہے. تو انسان کا اصل جو مدبر ہے وہ اس کی روح ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قتل کیا گیا وہ اسی جسم کے اوپر ہوا، ورنہ روح کے اوپر کسی قسم کی کوئی موت نہیں آئی. سوال یہ ہے کہ بھائی لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے تو کیا ان کی روح نہیں قتل ہو جاتی، روح نکل جاتی؟ تو کہا کہ لوگوں کی بات الگ ہے، کیونکہ یہ پاک شخصیت ہے، قدسی صفات اور سماوی علوی بہت زیادہ نورانی اور بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب قرب والی شخصیت ہے.
تو ہر ایک کی طرح اس کو عام لوگوں کی طرح نہیں سمجھ سکتے. جب آدمی اتنا بڑا ہے تو پھر قتل کی سبب سے بدن کو ختم کرنے کی وجہ سے ان کی روح نہیں ختم ہو جائے گی. جب جسم سے روح کو نکالا گیا تو ان کی روح کو تو چھٹکارا ہو گیا, آرام مل گیا. ان کا یہ کہنا ہے, یہ ان کا عقیدہ ہے کرسچنوں کی ایک جماعت کا. اور ملکانیہ کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو قتل کیا گیا اور سولی پہ چڑھایا گیا وہ ان کے لاہوت تک تھا, یعنی روح تک تھا. ان کو اس کا احساس بھی ہوا, ان کو شعور بھی اس کا ہوا. اور تیسری جماعت جو یعقوبیہ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم اور روح دونوں کو قتل کیا گیا ہے. یہ تو نصارہ کا کہنا تھا, ان کی مانیتا ہے. یہود کی مانیتا یہ ہے کہ انہوں نے اس شخص کو قتل کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مشابہ تھا, اور ان کے چہرے کے اوپر وہ ان کا جو شکل کر دی گئی تھی وہ چہرے پر کر دی گئی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے پورے بدن میں نہیں تھا. تو جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور ان کے بدن کو دیکھا تو کہ چہرہ تو عیسیٰ کا ہے لیکن جسم کسی دوسرے کا ہے. یہ بات یہودیوں کے ایک جماعت کہہ رہی ہے. اور دوسرا قول سدی نے یہ کہا کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 10 حواریوں کے ساتھ ایک روم میں بند کر دیا. پھر یہودیوں کا ایک آدمی نکلا, داخل ہوا تاکہ ان کو نکالے اور ان کو قتل کرے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی آدمی کو جو گیا تھا اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا. ان لوگوں نے اپنے ہی آدمی کو پکڑا اور قتل کیا اور کہا کہ یہی عیسیٰ ہے. پھر کہنے لگے کہ اگر عیسیٰ یہ ہے تو ہمارا آدمی کہاں گیا, اور اگر ہمارا آدمی یہ ہے تو عیسیٰ کہاں گیا. یہ ان کا آپس میں اختلاف. اللہ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ, اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس قتل کے بارے میں اختلاف کیا وہ اس سے شک کے اندر ہے. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ, ان کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں سوائے گمان کا اتباع کرنا. یعنی اٹکل پچو ٹھوک رہے ہیں. آج ہمارے یہاں بھی تو بہت سے مسئلے اٹکل پچو چلتے ہیں. نیٹ کے اندر بیٹھ گئے, گوگل کے اندر بیٹھ گئے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اللہ کی قسم اتنا سفید جھوٹ بولا جا رہا ہے بدعا کے اوپر, اتنا سفید جھوٹ میں آپ کو بتاؤں. اتنا جو میچ کھیلا نہیں گیا کل کھیلا جانے والا ہے, اس میچ کی آج کامنٹری بھی چل رہی ہے اور اس میچ کا آج اس کو ریلے بھی کر رہے ہیں کہ بھائی فلاں جیت گیا فلاں ہار گیا. ابھی تو کوئی میچ ہوا بھی نہیں. اب دیکھیں کتنا سفید جھوٹ. ایسے ہی بہت سارے مسائل کے اندر کھلا جھوٹ کہا جا رہا ہے مسائل کے بارے میں, لیکن امت اس کو سن رہی ہے اور مزے لے رہی ہے. اس لیے کہا کہ یہ دین ہے نا, دین اس کے اندر سند ہوتی ہے. سند کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کس سے پڑھا, انہوں نے کس سے پڑھا, انہوں نے کس سے پڑھا, انہوں نے کس سے, یہ حضور تک. یہ ہم لوگ جو عالم بنتے ہیں یا بناتے ہیں ہماری سند ہوتی ہے. جو ہم حدیث پڑھائیں گے بخاری تو ہم نے جس استاد سے پڑھا ان کا نام, انہوں نے جس سے پڑھا, یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک, یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ سے لے کر امام بخاری تک, اور امام بخاری سے پھر حضور تک, یہ سلسلے اس طرح سے چلتے ہیں. یہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب اور ایسا دین ہے جس کے پاس اس کا دین پورا سند کے ساتھ ہے. ہاں, اس لیے دین کے بارے میں کوئی ایسے ہی کہہ دے کہ یہ مسئلہ ایسا ہونا چاہیے ہوگا نہیں. میں مفتی ہوں, مجھے بھی بتلانا پڑے گا کہ یہ مسئلہ میں نے کہاں سے لیا تھا. ہمیں بتانا کہ بھائی یہ فلاں کتاب سے مسئلہ لایا ہوں. یہ نہیں کہ میں اپنے من سے کہہ دوں, نہیں. دین کا معاملہ بہت نازک ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان لوگوں کے پاس کوئی علم نہیں سوائے گمان کا اتباع کرنا, سوائے گمان کا. ابھی ایک ہندو نے ایسا کہا کہ میں مسلمانوں کی بستی میں گیا تو میں نے پوچھا کہ چلو بتاؤ وہ چیز کیا ہے جو ہمارے پاس ہے خدا کے پاس نہیں ہے.
ارے یار لوگ تو حیران رہے کیا سوال کر رہا ہے. عاجزی، انسان کے پاس عاجزی ہے، اللہ کے پاس نہیں. اب اس کو علم کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایسی چیزوں کے اوپر آدمی پھنس جاتا ہے اور پھر اس کو بڑا ماننے لگتا ہے. بھائی علم تو قرآن اور حدیث کا ہے، سیدھی بات، اس کے سوا کوئی علم نہیں ہے. حدیث، قرآن اور حدیث، بس یہ علم ہے، اور اس سے جو نکلا ہے وہ علم ہے، فقہ ہے بس. اس لیے صحیح حدیث، صحیح علم پڑھنے کی کوشش کرو. باقی گمان اور اپنے خیالات کے پیچھے چلنا، اس کو برائی کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے سوائے گمان کے پیچھے چلنا. یہ گمان کے پیچھے چلتے ہیں، اپنے گمان کا فالو کرتے ہیں. یہیں سے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا، میں وہ مسئلہ کہہ ہی دیتا ہوں، کیونکہ ہم لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں. اور یاد رکھو 4 امام کا جو مسئلہ ہے بالکل صحیح ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد، یہ سب حق ہے، چاروں حق ہے اپنی جگہ پہ. انہوں نے قرآن اور حدیث ہی کو پکڑا ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کسی امام کو ماننے کی ضرورت نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ان دونوں سے ہٹ کے نہیں ہو سکتا. ارے بھائی قرآن اور حدیث ہی سے نکالا جائے گا کوئی بھی مسئلہ، تو اس کو تھوڑا مائن لگانا پڑے گا. تو وہ مائن لگانے کو منع کرتے ہیں. تو کہا کہ دیکھو یہاں مائن لگانے، بھائی مائن لگانے کو منع نہیں کیا گیا. قرآن اور حدیث میں غور و فکر کر کے تو مائن لگا سکتے ہیں. اپنی خواہش سے اتباع کرنا، اس کو برا کہا گیا. قرآن میں کافروں نے بھی اس طرح، کافر لوگ بھی جو پوجا کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ تو اپنے گمان کا اتباع کرتے ہیں اور اٹکل کے تکے لگاتے ہیں. بس دماغ میں آیا وہ کہہ دیا کہ یہ بات ہے. بہت سارے دھرموں میں تو یہی چل رہا ہے. ان کے پاس کوئی ایسی سند والی بات تو ہوتی نہیں، تو ان کے من میں آ گئے نہیں یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس الحمدللہ مستند چیزیں ہیں، مستند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے وما قتلوہ یقینا، انہوں نے یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. وما قتلوہ یقینا، اب یہ 2 احتمال رکھتا ہے. وما قتلوہ یقینا، انہوں نے نہیں قتل کیا یقیناً. امام رازی نے لکھا کہ اس میں 2 وجہیں ہیں، 2 احتمال ہیں. ایک یہ ہے کہ قتل نہ ہونے کا یقین، ایک وما قتلوہ یقینا، ان کو یقیناً قتل نہیں کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر کر دی کہ وہ لوگ ابھی شک میں ہیں کہ قتل کیا یا نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ یقیناً انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. ایک مطلب یہ ہے. اور اگر یوں کہیں کہ ان کو عدم فعل کا یقین، یعنی کچھ ہوا ہی نہیں اس کا یقین، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ شک کر رہے ہیں کہ جن کو قتل کیا وہ وہی تھے یا کوئی دوسرا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے تاکید کر دی کہ جس شخص کو قتل کیا وہ قتل ہی یقین کے اوپر نہیں ہے کہ وہ عیسیٰ تھے، بلکہ قتل کرنے کے بعد شک کر رہے ہیں کہ عیسیٰ کو قتل کیا کسی اور کو قتل کیا. اب سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آگے چل کے جیسے فرما رہے ہیں بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا. یہ اٹھایا کیوں؟ آسمان پر اٹھانے کی وجہ کیا تھی؟ آپ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی ہے وہ کب نصیب ہوئی؟ چاروں طرف کے حالات ہو گئے حضور کے اوپر، چاروں طرف. طائف کے اندر کتنی تکلیف آئی، طائف، اور رشتہ داروں کی طرف سے کتنی تکلیف، اور رشتہ دار دنیا سے اٹھتے چلے گئے ایک کے بعد دیگر. تو ظاہری بات ہے آدمی ٹوٹ جاتا ہے، آدمی ٹوٹ جاتا ہے. ایک آدمی کے اوپر حالات چاروں طرف سے آ جاتے ہیں تو پھر آدمی ٹوٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اوپر چاروں طرف سے جب حالات لائے، اور اب حالات کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو معراج پہ بلایا، اوپر اٹھایا. جب میرے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی اس طرح کے حالات آئے کہ ان کے اوپر الزام لگایا گیا، ان کی ماں پر الزام لگایا گیا، ان کو ستایا گیا، قتل کی سازش کی گئی، جیسے حضور کو بھی قتل کی سازشیں کی گئی. اب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا کہ اب ان کو ہم اٹھا لیں.
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. حالات آتے ہیں تو سمجھو کہ اس کے بعد کچھ اچھا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ حالات اسی لیے لاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اٹھائے. ہاں اسی لیے امام رازی نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ بہت ہی بڑی آدمی کو آرزو دلانے والی اور ترقی کے لیے بہت بڑی آیت ہے. کہ دیکھو حالات کے بعد اللہ کیسے اٹھا دے. پوری دنیا ایک طرف ہو جاوے میرے بھائیوں، لیکن یاد رکھنا حق کو کبھی مت چھوڑو. پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جاوے، لیکن اگر آپ حق پہ قائم رہو گے، آپ سر بلند رہو گے، سرخرو رہو گے. وقت بس یہ ہے کہ حق کے اوپر قائم رہے. حالات آتے ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ذرا کچھ تکلیف آئی حق کو چھوڑ دیتے، حق کو چھوڑ دیتے. اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ حق کو غلبہ دے گا اور دے گا. اب دیکھو نبیوں کی زندگی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ کیسے حالات آئے. ماں پر الزام لگا، بیٹے پہ الزام لگا، بیٹے کو قتل کی، لیکن بعد میں بررفعہ اللہ الیہ. تو اس کی حکمت کیا تھی اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانے کی؟ تو تفسیر روح البیان میں لکھا کہ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں کی صحبت میں رکھنا تھا. دنیا والوں کی صحبت سے تو تھک گئے، اب فرشتوں کی صحبت میں بھیج دیا تاکہ ان کی برکت فرشتوں کو بھی حاصل ہو جائے، کیونکہ وہ کلمت اللہ تھے، روح اللہ تھے. جیسے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی صحبت ملی جو کہ ابو البشر تھے. آدم علیہ السلام سے نام سیکھے، چیزوں کے علم سیکھا فرشتوں نے. اب اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو بھی بلا لیا تاکہ فرشتے ان سے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے. دیکھو یہ مناسبت ہے. تو حکمت یہ تھی بررفعہ اللہ الیہ. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ میرا اور آپ کا عقیدہ تو ایک اللہ ہر جگہ پہ. اللہ ہر جگہ پہ، کوئی خاص جگہ پہ نہیں. ایک فرقہ مشبہہ ہے. فرقہ مشبہہ اللہ کو تشبیہ دیتا ہے کہ اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، تشبیہ دیتا ہے. وہ فرقہ کہتا ہے دیکھو اللہ نے اپنی طرف بلا لیا، اٹھا لیا، تو اللہ تعالیٰ کدھر ہے؟ آسمان پہ. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آسمان کی طرف اٹھا لیا جانا یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ قرآن مجید کے اندر دوسرے اور سارے مقامات کے اوپر نبیوں نے کہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی ذاہب الی ربی سیہدین. میں اپنے رب کی طرف جاؤں گا، وہ مجھے راستہ بتائے گا. ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ. جو آدمی اپنے گھر سے نکلا ہجرت کرتے ہوئے، کدھر نکلا؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف نکلا. تو وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ جگہ ہے کہ ادھر نکلے؟ نہیں. مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر غیر اللہ کا حکم نہیں چلتا، ایسی جگہ جو عزت کی جگہ ہے، وہاں چلا جاؤں گا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا اثر تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ اس آسمان کی طرف، آسمان سے مراد اللہ کی طرف کا مطلب یہ کہ عزت کی جگہ، کرامت کی جگہ، فرشتوں کے قرب کی جگہ، جہاں پر اللہ کے سوا کسی کا کوئی حکم نہیں چلتا. بھائی دنیا میں بھی تو اسی کا حکم چلتا ہے، لیکن ظاہر میں لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا حکم چلتا ہے، میں حاکم ہوں یہاں کا، میں یہاں کا برکوا ہوں، کہتے ہیں دنیا میں. اور وہاں جیسے قیامت کے دن کوئی نہیں کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار. ایک زبردست اللہ کی بادشاہت ہے. تو دنیا میں بھی اسی کی بادشاہت تھی. دنیا میں تو لوگ بھی کہتے تھے کہ میری بادشاہت ہے، لیکن اس وقت کسی کی کچھ نہیں رہے گی، اللہ کی. تو کہا ایسی جگہ جانا جہاں سوائے اللہ کے کسی کی حکومت نہ چلتی ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے بررفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. اللہ تعالیٰ تو زبردست ہے، حکمت والے. تو دیکھو بررفعہ اللہ الیہ کے اندر امام رازی نے لکھا کہ هذه الآیہ تفتح علیک ابواب معرفت السعادات الروحانیہ. یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے روحانی
نیک بختی کے دروازے کھول لے گی. ارے آدمی اللہ کی طرف لگا رہے, وہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ نواز دے گا. یہ دیکھو وکان اللہ عزیزا حکیمہ پر آیت کو ختم کیا. اللہ تعالیٰ زبردست ہے, حکمت والے ہیں. کیا مطلب؟ عزت والے اور حکمت والے. عزت یعنی کمال قدرت ہے اس کے اندر, اور حکمت والے یعنی کمال علم والے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے آسمانوں کی طرف اٹھا لینا یہ بہت مشکل کام تھا انسانوں کے لیے, لیکن خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں, اس لیے کہ وہ قدرت والا ہے. وہ اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے, اللہ کی قدرت کے لحاظ سے, اللہ کی حکمت کے لحاظ سے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کو لے کر چلی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. تو رات کے وقت, تھوڑے وقت میں اتنا جلدی چلے جانا یہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی, لیکن خدا کے لیے کہا وہ قدرت والا ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اگر نبی کی قدرت کو دیکھو تو نبی نہیں جا سکتے تھے رات کو کچھ حصے میں مسجد اقصی تک, لیکن خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. اس لیے کہا وکان اللہ عزیزا حکیما. اللہ تعالیٰ زبردست ہے, حکمت والے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی سمجھ عطا فرماوے, اور قیامت تک, موت تک اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک سے ہمارا تعلق دائم قائم رکھے, اور قرآن کی سمجھ ہم سب کو عطا فرماوے, عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.